السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی۔ دوستو، پاکستان اپنی بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے زیادہ تر خام تیل پر انحصار کرتا ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث ایک طرف جہاں بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، وہیں دوسری جانب بجلی کی بڑھتی ہوئی مانگ پوری کرنے کے لیے زر مبادلہ کے ذخائر پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان کے لیے توانائی کے متبادل ذرائع تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں سورج سارا سال چمکتا ہے، اس لیے یہاں بڑی مقدار میں سولر توانائی بآسانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ شمسی توانائی یعنی سولر انرجی کا استعمال گزشتہ چند برسوں میں پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں عام لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس نظام سے لوگوں کی توقعات بڑھ جاتی ہیں اور وہ کئی غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ دراصل سولر پینلز سورج سے بہت سی روشنی حاصل کرتے ہوئے بجلی کی قلیل مقدار پیدا کرتے ہیں، اس لیے اس بجلی کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے اور روشنی کے لیے LED بلب استعمال کرنے چاہیے۔ صرف LED بلب ہی نہیں بلکہ گھر کی دیگر چیزیں بھی شمسی توانائی سے مطابقت رکھنے والی ہونی چاہیے۔ شمسی پینلز DC کرنٹ پیدا کرتے ہیں، اس لیے ان سے حاصل ہونے والی بجلی سے وہی اشیاء چلانی چاہیے جو DC کرنٹ پر کام کرتی ہوں، جبکہ شمسی توانائی کے یونٹ پر لاگت کم کرنے کے لیے اس نظام کے ساتھ منسلک دیگر آلات بھی انرجی ایفیشینٹ ہونے چاہیے۔ سولر سسٹم کی موجودہ لاگت کے پیش نظر بہتر یہ ہے کہ گھر کا پورا نظام شمسی توانائی پر نہ کیا جائے، بلکہ صرف اسے بیک اپ کے طور پر استعمال کریں، بالکل اسی طرح جیسے بجلی چلے جانے کی صورت میں UPS یا جنریٹر کو بیک اپ کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں لوڈ شیڈنگ کے وقت یا بجلی چلے جانے کی صورت میں یا پھر ایسے علاقے میں جہاں سرے سے بجلی ہی نہیں ہے، گھر کا ایک ایسا کمرہ روشن کرنے کے لیے شمسی پینل کے سب سے چھوٹے نظام پر 4 سے 5 ہزار یا زیادہ سے زیادہ 10 ہزار روپے خرچ ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ ایک پنکھا بھی چلانا چاہیں تو یہ لاگت اسی حساب سے بڑھتی جائے گی، لیکن یہ سب سرمایہ کاری صرف ایک بار کی ہوگی۔ اس کے نتیجے میں بجلی کے بل کی جو بچت ہوگی وہ بہت جلد آپ کی صرف شدہ رقم آپ کو واپس دے دے گی، لیکن ضروری ہے کہ روشنی کے لیے LED استعمال کی جائے اور پنکھا DC کرنٹ پر چلتا ہو۔ یوں تو پاکستان بھر میں شمسی سسٹم لگانے کے لیے ٹیکنیشین بھی موجود ہیں، لیکن الیکٹریکل کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھنے والا ہر شخص یہ سولر پینل بآسانی نصب کر سکتا ہے۔ جنریٹر اور شمسی توانائی کا مقابلہ کیا جائے تو شمسی نظام کم قیمت ثابت ہوتا ہے، لیکن فی الوقت اس سسٹم میں استعمال ہونے والی بیٹری مہنگی ہے۔ پاکستان میں دستیاب بیشتر شمسی پینلز 12 سے 52 سینٹ فی گھنٹہ کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک غیر ملکی ویب سائٹ پر انکشاف کیا گیا تھا کہ حکومت پاکستان بڑے پیمانے پر سورج سے بجلی پیدا کرنے والے نجی اداروں سے بجلی خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے، جبکہ کم و بیش 1 کلو واٹ بجلی پیدا کرنے والے شمسی پینلز اور آلات کی درآمد پر حکومت کسٹم ڈیوٹی بھی معاف کر چکی ہے۔ پاکستان میں بہت سی غیر سرکاری تنظیمیں شمسی بجلی پیدا کر رہی ہیں، جبکہ متبادل توانائی بورڈ کی جانب سے اب تک تیار کیے گئے سب سے بڑے منصوبے کے تحت تھرپارکر کے علاقے مٹھی میں واقع 50 دیہاتوں میں 30,000 گھروں کو شمسی پینلز کے ذریعے بجلی فراہم کی جا چکی ہے، جس کے تحت ہر گھر کو 2 بلب، 1 پنکھا چلانے کے لیے شمسی توانائی کا نظام لگا دیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ایک گھر پر 40,000 روپے خرچ ہوئے، اور اب جبکہ شمسی پینلز اور دیگر متعلقہ آلات کی قیمتوں میں بھی کمی ہو رہی ہے، اس لاگت میں مزید کمی بھی واقع ہو سکتی ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اور ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، سولر پینل کے متعلق اس چینل کی یہ پہلی اور تعارفی ویڈیو تھی۔ انشاءاللہ ہم مستقبل میں بھی سولر پینل کے متعلق آپ کے لیے ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے، جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔